بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے ہزاروں سال قبل مصر پر ایک نہایت ظالم اور جابر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو کہ نہ صرف ظالم بادشاہ تھا بلکہ حدود میں اس قدر آگے نکل چکا تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس نے رب تعالیٰ کو للکارنے کی جرات کی تھی۔ فرعون نہایت ہی بد کردار اور برا شخص تھا۔ اس نے اپنے رعایا کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ اسے سجدہ کرے، اور جو کوئی بھی اس کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیتا وہ اس پر ظلم کے پہاڑ توڑتا، یہاں تک کہ اس کے قتل کا فرمان تک جاری کر دیتا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر نظر ثانی کی اور ان کی طرف اپنے معزز بندے اور جلیل القدر نبی جناب موسیٰ کلام اللہ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر وعظ و تبلیغ کی، انہیں عذاب کے دن سے ڈرایا اور جھوٹے معبودوں کی پرستش کرنے سے منع فرمایا اور فرعون کے آگے سجدہ کرنے سے روکا۔ وہیں فرعون کے محل میں کام کرنے والی ایک باندی کے دل پر آپ کی تعلیمات اس قدر اثر انداز ہوئیں کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں اور مسلمان ہو گئیں، اور وہ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں میں سے تھیں۔ اس باندی کا نام مشاطہ تھا، جو کہ فرعون کے محل میں خادمہ تھی، جس کو فرعون نے اپنی بیٹی کی خدمت اور کام کاج پر رکھا تھا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ جب مشاطہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اچانک ان کے ہاتھوں سے کنگھی چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو ان کے منہ سے بے ساختہ بسم اللہ نکل پڑا۔ اس پر شہزادی نے کہا، آج تم نے بہت عجیب کلمات کہیں، یہاں تو سب کا رب صرف فرعون ہی ہے، تو پھر آج یہ تم نے کس کا نام لیا؟ اس پر اس باندی نے جواب دیا کہ فرعون ہرگز رب نہیں، بلکہ رب تو وہ اللہ ہے جو کہ مجھے، تجھے اور حتیٰ کہ فرعون کو بھی روزی دیتا ہے۔ اس پر شہزادی نے کہا، اچھا تو اس کا مطلب تو فرعون کو رب نہیں مانتی اور تم نے کسی اور کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، اور وہ اللہ صرف میرا ہی نہیں، تیرا اور تیرے باپ کا بھی رب ہے، اور وہی سارے مخلوقات کا بھی رب ہے۔ شہزادی نے اس بات کی خبر اپنے باپ کو دے دی۔ اس پر وہ بہت زیادہ غضبناک ہوا۔ تو پھر کیا تھا؟ فرعون نے اس باندی کو اپنے دربار میں بلوایا۔ جب وہ دربار میں پہنچی تو اس ملعون نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لیا ہے؟ خادمہ نے بنا ڈرے صاف کہہ دیا، میں تمہیں اپنا خدا تسلیم نہیں کر سکتی، میرا رب تو صرف اللہ ہی ہے جو میرا، تیرا اور سب کا رب ہے، اور وہی بلندیوں والا ہے۔ جواب سن کر فرعون حیرت میں پڑ گیا۔ وہ یہ سمجھ ہی نہ سکا آخرکار اس بندی میں اتنی ضرورت آئی کہاں سے۔ وہ اس سے اس جواب کی بالکل بھی توقع نہیں کر رہا تھا۔ فرعون نے سوچا اسے اتنی دردناک اور بھیانک سزا دینی چاہیے کہ وہ اوروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، اور پھر کوئی دوبارہ اس طرح کی جرات نہ کر سکے۔ فرعون کو یہ معلوم تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے شدید محبت کرتی ہے، لہٰذا فرعون نے اس باندی کے بچوں کو دربار میں بلوایا۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل کو اتنا گرم کیا جائے حتیٰ کہ وہ کھولنے لگے۔ جب یہ دیگ خوب گرم ہو گئی تو اس ظالم نے حکم دیا کہ اس باندی کے سارے بچوں کو باری باری کر کے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کا یہ حکم سنتے ہی باندی کے ہوش فاختہ ہو گئے، مگر اس نے نہایت صبر اور تحمل سے کام لیا۔ سپاہی نے اس باندی کے ایک بچے کو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ وہ معصوم بچہ چیخ و پکار کرتے ہوئے کبھی اپنی ماں کی طرف دیکھتا تو کبھی امید بھری نظروں سے فرعون کی طرف دیکھتا تو کبھی سپاہیوں سے رحم کی بھیک مانگتا۔ سپاہی اسے کھینچتے اور گھسیٹتے ہوئے دیگ کے قریب لے گئے۔ باندی اپنے بچے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ منظر قیامت سے کم نہ تھی، اور وہ دل ہی دل میں اپنے بچے کو الوداع کہہ رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں ان ظالموں نے اس باندی کے جگر گوشے کو اس کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ فرعون اس باندی کی طرف مڑا اور اس سے کہنے لگا، اب تو اس رب کو چھوڑ دے جو کہ نظر بھی نہیں آتا، اور مجھ کو اپنا رب تسلیم کر لے۔ خاتون نے دلیرانہ نظروں سے فرعون کی طرف دیکھا اور اسے خدا ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ فرعون اس کی دیدہ دلیری اور ہمت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ باری باری کر کے اس ملعون نے اس باندی کے سبھی بچوں کو اس کی نظروں کے سامنے ہی ہلاک کر دیا۔ اب فرعون نے اس خاتون کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے، جو کہ ابھی سیر خوار بچہ تھا۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا، بچہ زور زور سے رونے لگا۔
ماں کے دل کو اب مزید صبر باقی نہ رہا اور اس کا دل تکلیف اور رنج سے پھٹنے لگا۔ وہ زمین پر گر پڑی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ بلندیوں اور عظمت والا خدا اس کی بندی پر گزرنے والی قیامت سے خوب واقف تھا، لہٰذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا اور وہ شیر خوار بچہ جو ابھی بول بھی نہ سکتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی۔ بھرے دربار میں بچہ بول پڑا، اے میری امی جان، تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کی عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی اور چھوٹی ہے۔ سبھی فرعونی یہ واقعہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے، لیکن افسوس کہ پھر بھی ان کے دلوں پر لگے کفر کے تالے نہ کھل سکے۔ کچھ ہی دیر میں اس معصوم کو بھی ان لوگوں نے کھولتے ہوئے تیل کے حوالے کر دیا۔ اپنے تمام بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے فرعون کے ظلم کا نشانہ بنتے دیکھ اس خادمہ کا دل پھٹ پڑا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے تمام بچوں کو ہلاک ہونے سے بچا سکتی تھی اور اس کے بدلے اسے صرف ایک کلمہ کفر پڑھنا تھا، مگر یہ تو صرف جان بچانے کا ایک بہانہ ہوتا۔ مگر اسے رب تعالیٰ پر مکمل یقین تھا کہ اس فانی دنیا کے بدلے اس کے رب کے پاس اس کے لیے جو کچھ بھی ہے اس سے بہت بہتر اور کثیر ہے۔ اب سپاہیوں نے اس خادمہ کو پکڑا اور دھکیلتے ہوئے اسے دیگ کے پاس لے گئے۔ اس خادمہ کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس نے فرعون کی طرف دیکھ کر کہا، رکو، میری ایک درخواست ہے۔ یہ بات سن کر اس ملعون کے دل میں کچھ امید پیدا ہو گئی۔ فرعون نے کہا، ہاں بتاؤ کیا خواہش ہے؟ خاتون نے کہا، تم میری اور میری اولاد کی ہڈیوں کو جمع کر کے ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر دفن کر دینا۔ یہ کہہ کر باندی نے اپنی آنکھیں بند کر لی، لہٰذا ان ظالموں نے اسے بھی دیگ میں پھینک دیا۔ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اس نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، بغیر کسی مصیبت، پریشانی اور مشقت کے، جبکہ ہم سے پہلے لوگوں کو اپنے ایمان کے بدلے جانوں، مالوں اور کئی طرح کی مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے نہ جانے کتنی ہی قربانیاں دے کر اپنے ایمان کو باقی رکھا، جبکہ ہمیں کتنی آسانی سے یہ دین اور ایمان مل گیا۔ الحمدللہ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔